385 کلومیٹر ہے کشمیر سے، مقبوضہ کشمیر سے اگر ہم تھوڑا سا یعنی کہ فاصلہ اگر دیکھ لیں جہاں پر دھرم شالہ میں آئی پی ایل کا میچ ہو رہا تھا. یہ کیا وجہ بنی؟ پہلے کہتے تھے فلڈ لائٹ جو ہیں وہ بند ہو گئیں، وہ چل نہیں رہی تھیں، بہانہ یہ بنایا، پھر انہوں نے آئی پی ایل کو ہی جو ہے وہ معطل کر دیا. اور پھر اطلاعات آ رہی ہیں کہ شاید جس طرح ظاہر ہے ہمیں پی ایس ایل کا تو ہمیں مجبوری تھی، ہمیں پتہ ہے ہم نے دبئی لے کے جانا ہے، ہمارے پاس ایک آپشن ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں اگر یہاں پر وہ ڈرون بھیج رہا ہے، اٹیک کر رہا ہے. لیکن وہاں پر کیا ہوا ایسا؟ دیکھیں یہ نقصان وہ برداشت نہیں کر پائیں گے. اس کا مطلب اس کیفیت کے اثرات اس پہ ہوئے ہیں اور اس سے زیادہ نقصان تو ان کو اوپر کا ہو رہا ہے. وہ جو میں بار بار کہہ رہا ہوں نا کہ وہ جس نفسیاتی کیفیت سے دو چار ہیں اور یہ ڈرونز اڑا رہے ہیں اور ڈرونز بھیج رہے ہیں، وہ چاہتے یہ ہیں کہ پاکستان ہمیں ذرا جلدی بھگتائے. چونکہ ان کا میں آپ کو بڑی سنجیدگی سے بتا رہا ہوں کہ وہاں جو کیفیت آ رہی ہے نا، ان کی معیشت پر براہ راست اثرات ہو رہے ہیں. ان کا صنعت کار، ان کا سرمایہ کار پوچھ رہا ہے کہ بھئی اگر یہ کیفیت ہے تو ہمارا سرمایہ یہاں پر کس حد تک محفوظ ہوگا. تو لہٰذا وہ بھی اس سے نکلنا چاہتے ہیں اور وہ جو پاکستان کو بار بار پرووک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں تو اس صورتحال سے بڑا محظوظ ہو رہا ہوں. دیکھیں عوامی جذبات تو یہ ہے کہ ان کو ٹھوکنا چاہیے. آپ کسی پاکستانی سے پوچھ رہے ہیں، میں آج ایک دیکھ رہا تھا نیٹ پہ، اور ان کے آپ جو اس کا ملبہ اٹھا کے پاکستانی کے سر پہ اٹھایا ہوا اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں. اور جب یہ کیفیت ہو، وہاں سے آپ کے عوام کے جذبات اور احساسات کا اندازہ کر سکتے ہیں. جو کرائسس مودی صاحب نے پاکستان کے لیے پیدا کرنا چاہا ہے وہ ان کے آگے آ رہا ہے. تو لہٰذا یہ اربوں خربوں کا معاملہ ہے. زیادہ دیر تک وہاں کی اسٹیٹ اس بات کی متبل نہیں ہو سکتی اور اس کے اثرات ضرور اٹھتے ہیں. واشنگٹن پوسٹ نے بھی پروفیسر صاحب یہ رپورٹ کیا کہ جی بھارت میں اس وقت بے چینی ہے اور پاکستان جو ہے اس میں لوگوں کا مورال ہائی ہے. اور وہی کل جو ہے وہ ہم نے دیکھا اسمبلی کے فلور پہ، عطا تارڑ صاحب بھی کہہ رہے تھے. اور اتفاق سے سر دلچسپ بات یہ کہ جس رات ہم نے خبر دی یہیں بیٹھ کے کہ یہاں کہ جی ہمیں جب بتایا کہ ہم نے رفال جو ہے وہ گرا دیا ہے، تو میں نے بھی ایک پوسٹ کی تھی. میں نے اس میں لکھا تھا کہ ہم نے صرف رفال نہیں گرایا بلکہ ہم نے مورال بھی گرا دیا ان کا رفال نیچے، ہمارا مورال اوپر ہے. یہ کی تھی کہ رافیل تیارے اللہ کو پیارے ہو گئے. سر فی الحال تو اس کمپنی جو ہے اس کے لیے بڑی مشکل کھڑی کر دی ہے. پروفیسر صاحب، سر یعنی ہم بات کر رہے ہیں جو سلمان غنی صاحب بھی، کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ بھارت کے لیے واقعی مشکل ہوتا جا رہا ہے؟ جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ صنعت کار جو ہیں وہ بھی پریشان ہیں کیونکہ بزنسز ہیں، کاروبار ہیں. سر جو یہ آئی پی ایل چل رہا ہوتا ہے یہاں تو کروڑوں کا جو ہے کاروبار ہوتا ہے، اشتہار چل رہے ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. وہ بہت بڑا نقصان ان کو پہلے ہی پہنچا دیا ہے تو اب مزید کیا پہنچا ہے. لیکن ڈرامہ ہی کیا ہے. لیکن انہوں نے دیکھیں کرکٹ کے علاوہ وہ جو انڈیا کے یہ ہے کہ انڈیا کی انٹرنیشنل نیٹ ورکنگ ٹریڈ کی بہت زیادہ ہے، بزنس کی ہے، انڈسٹری کی ہے. کیونکہ بہت سے جو انڈیا کے گروپس ہیں انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے یورپ میں، انگلینڈ میں اور امریکہ میں. اور بہت سی انڈیا کی کمپنیز نے ایک بڑا چکر چلایا ہوا ہے کہ وہ کمپنی انڈیا کی ہے، وہ انگلینڈ میں دوبارہ انگلینڈ کی کمپنی کے طور پہ رجسٹر ہو کے اپنی گڈز کو دبئی یا ادھر ایون پاکستان تک پہنچ جاتی ہیں وہ چیزیں، لیکن ان پہ میڈ ان انڈیا نہیں لکھا ہوتا. اچھا. کیونکہ وہ کمپنی انگلینڈ میں رجسٹرڈ ہے. لیکن جب آپ اس کو چیک کریں گے تو پتہ لگے گا کہ ہندوستان کا انڈسٹریلسٹ اس میں بیٹھا ہوا ہے. تو یہ جو اتنی بڑی نیٹ ورکنگ انہوں نے اسٹیبلش کی ہے وہ ساری کی ساری انڈرمائن ہو جاتی ہے اس سچویشن سے. خاص کر پرسسٹ کرے، یعنی غیر یقینی صورتحال ہو کہ پاکستان نے جواب دینا ہے. اب انڈیا کو پریشانی ہے کب جواب دے گا، کس طرح جواب دے گا اور کن کانٹیکسٹ میں جواب آئے گا. تو اس سے پوری کی پوری اکنامک انسرٹینٹی پیدا ہو جاتی ہے، جس میں انڈیا کا چونکہ انٹرنیشنل نیٹ ورک پاکستان سے بڑا ہے ان کی اکانومی کا، اس کی وجہ سے وہاں آپ کو پریشر بلڈ ہوتا نظر آتا ہے. آپ کو بلکہ اگر آپ ماضی میں جائیں، جب دسمبر 2001 میں ہندوستان کی پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا، پھر ہندوستان نے فورسز موو کی اور پھر 2002 میں جنوری 2002 سے اکتوبر 2002 تک فورسز ان کی اس پہ بارڈر کے قریب رہی. اس میں بھی جو اس کو ختم کرنے میں جو ایک فیکٹر یہ تھا کہ امریکہ نے ایک یہ ایشو کی وارننگ کہ ہندوستان کے ٹریول کو بند کر دیا جائے، جس سے انڈسٹریل جو اکنامک ریلیشنز تھے وہ انڈرمائن ہو گئے. دوسری وہاں کے انڈسٹری کو جو لاس ہوا ان کا پریشر بلڈ ہونے کی وجہ سے بھی ہندوستان کو پھر وہ اپنی فورسز کو پیچھے وڈرا کرنا. صحیح سر. لیکن پھر اب امریکہ جو ہے وہ ظاہر ہے اتنا بڑا الائے ہے وہ، اور اگر چائنا کی آنکھوں میں اس نے آنکھیں ڈالی ہیں تو اس کو پتہ ہے کہ ہمارا راستہ جو ہے وہ ہندوستان سے ہو کے گزرتا ہے. تو ایسے میں پھر وہ امریکہ کا یہ بیان دینا
کہ جی ہم یعنی کہ وہ ہمارے حق میں ایک طرح سے جا رہا ہے. تو یہ کتنا بڑا دھچکا ہے بھارت کے لیے پروفیسر صاحب؟ دیکھیے یہ بہت بڑا دھچکا ہے، اور انڈیا نے شروع میں یہی ازیوم کیا کہ چونکہ وہ ایلائے ہے اور ان کی جو ایشیا پیسیفک کی پالیسی ہے اس میں اس کا انٹیگرل پارٹ ہے، لہذا امریکہ نے تو ہمارا ساتھ دینا ہے. لیکن وہ ایک چیز بھول گئے کہ امریکہ کی ایک بڑی پالیسی ہے کافی عرصہ سے، وہ یہ ہے کہ انڈیا پاکستان چونکہ نیوکلیر پاور ہیں، یہ فل فلیجڈ کنونشنل وارفیئر میں نہ جائیں. ان کو روکنا، اس چیز کو روکنا جو ہے انڈیا کی امریکہ کی پالیسی جو ہے وہ رہی ہے. تو اس کانٹیکسٹ میں جو یہ خطرناک صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے، امریکہ نے ایک انڈیپینڈنٹ پالیسی لی ہے. جب یہ سچویشن بدل جائے گی، جب حالات ٹھیک ہو جائیں گے یہاں، اور پھر وہی چائنا کو کنٹینمنٹ کی پالیسی آئے گی، تو انڈیا کی اہمیت رہے گی اس کے لیے. لیکن موجودہ کانٹیکسٹ میں امریکہ چاہتا یہ ہے کہ یہ ٹینشن اس لیول سے اوپر نہ جائے، بلکہ اس سے اگر نیچے چلی جائے تو زیادہ بہتر ہے. اور انڈیا کے لیے یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے، کیونکہ انڈیا ان کی سیکیورٹی پرائورٹی میں پاکستان سے اب زیادہ ہے. اور ایک پوائنٹ جو ابھی جنرل صاحب نے پہلے کہا وہ بڑا ریلیونٹ ہے کہ اہمیتیں کم ہوتی ہیں اور گھٹ جاتی ہیں. یہ درست ہے کہ ایک سٹیج پہ پاکستان کی اہمیت 50s میں کتنی تھی، 1980 کی دہائی میں جب روسی فوجیں افغانستان میں کتنی تھی، ڈالر آ رہے تھے، اب کم ہو گئی. اچھا، انڈیا کو بھی یہ ریکگنائز کرنا چاہیے کہ جو بڑی طاقتیں ہوتی ہیں وہ پرماننٹ دوست نہیں ہوتی، اپنا مفاد ان کے ہوتا ہے نا. مفادات کی بات ہوتی ہے. کل کو مفادات بدلے تو امریکہ کی پالیسی بدل جائے گی، اور اس لیے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہیے، بڑی طاقتوں کے کندھوں پہ سوار ہو کے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. یہ اس طرح کے بیانات آنا سلمان غنی صاحب کتنا خوشائن ہے کہ پاکستان کے لیے، کیونکہ ظاہر ہے ماضی میں جب کچھ ہوتا تھا تو ہم دیکھتے تھے کہ جی جو وزن ہوتا تھا، پلڑا جو ہے وہ تھوڑا بھارت کی طرف ہوتا تھا ان طاقتوں کا، خاص کر امریکہ کی اگر ہم بات کریں. لیکن اب یہ کہنا کہ جی ہم دونوں کو برابری کی بنیاد پہ دیکھ رہے ہیں، ہم ایک ہی جو ہے نا وہ زاویے سے دیکھ رہے ہیں، دونوں ہمارے دوست ہیں، دونوں سے ہماری اچھی بات چیت ہے، اور ہم اس میں جو ہے مسئلے میں پڑھنا نہیں چاہتے. ٹیمی بروس کہہ رہی ہیں کہ جی جو انہوں نے انٹیلیجنس معلومات دی ہیں بھارت نے، اس پر ابھی فی الحال ہم کوئی کامنٹ نہیں کر سکتے. یعنی یہ چیزیں تو اس کا مطلب پاکستان کے فیور میں جا رہی ہیں ساری. دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ساری چیزیں پاکستان کی فیور میں جا رہی ہیں. ایک یہ جو پرسیپشن ہوتا ہے نا، یہ پرویل کرتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں، جو میں بار بار ایک بات کہہ رہا ہوں، کہ جب آپ نے اگلے ہی روز تحقیقات کی بات کر دی اور ساتھ اپنا تعاون پیش کر دیا، تو یہ تو پاکستان کا موقف اس حوالے سے بڑا کلیئر تھا کہ ہم تو اس میں انوالو نہیں ہیں، لیکن اس کی تحقیقات ضرور کروائیں. اور تحقیقات میں تعاون کی بات کی تھی. دوسرا میں آپ کو یہ جب ہم بات کر رہے ہیں نا کہ امریکہ بھارت کے ساتھ فاصلے پہ کیوں ہیں، دیکھیں امریکہ کے اندر ایک بڑی سیاسی تبدیلی آئی ہے ٹرمپ صاحب کی صورت میں. امریکہ نے دیکھ لیا کہ ہم نے اسرائیل کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے، ہم نے کہا تھا ہماری ساری طاقتیں اسرائیل کے پیچھے ہیں، تو بائیڈن اپنے انجام کو پہنچ گیا. اس کے بعد یوکرین کی جنگ میں ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ اتنا بڑا رسک لے نہیں سکتے. اور سب سے اہم بات یہ ہے، آپ ان کے اخبارات اٹھا کے دیکھیں کہ مودی کے حوالے سے امریکہ کی اب ریزرویشن ہے. کیوں ہوئی ہے؟ کہ کینیڈا کے اندر یہ جو سکھوں کو ٹارگٹ کیا ہے، جو پکڑے گئے ہیں، پتہ لگ گیا کون تھے. فائیو آئیز ممالک سر جب ظاہر کہیں گے، یہ فائیو آئیز ممالک وہی ہیں نا ایک دوسرے کی ظاہر جو ہیلپ کرتے ہیں، اس میں امریکہ بھی ہے، کینیڈا بھی ہے، برطانیہ بھی ہے. ماضی کے اندر ٹلٹ رکھتے تھے. اب بات یہ ہے کہ پاکستان نے سنجیدگی اختیار کیا ہے معاشی صورتحال کے حوالے سے. اور پھر سے ایک اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ آج پاکستان کے اندر ایک وقت تھا کہ پاکستان کی حکومتوں اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک ہوتا تھا کچاؤ کی صورتحال. آج جہاں پر معاشی صورتحال کے حوالے سے وہ کٹھے نظر آ رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ کسی معاملے میں دو آرا نہیں. اور پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستانی فوج کے پیچھے قوم کھڑی ہے، چارج کے لوگ کھڑے ہیں، اپنی فوج کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ ہے. اور جب کسی بھی ملک کے اندر دیکھ لیں کہ فوجیں ہمیشہ وہی فتح سے امکنار ہوتی ہیں جس کے پیچھے قوم کھڑی ہو. تو پاکستانی قوم، پاکستان کی پولیٹیکل فورسز، پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز اس وقت، میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو دیکھ رہا تھا کہ شدید ریزرویشن ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اپنی فوج کے پیچھے کھڑے ہیں. میں سمجھتا ہوں اور بھی کسی کی ہوں گی، لیکن بات یہ کہ یہ کیفیت یہ سب سے زیادہ اگر کوئی محسوس کر رہا ہے، انٹرنیشنل برادری بھی کر رہی ہے، خود بھارت کو پتہ ہے. میرا خیال ہے کہ انہوں نے تو یہ سمجھا تھا کہ شاید پاکستان کے اندر ایک تناؤ ہے، ایک کچاؤ ہے، شاید ہمیں یہاں سے بھی کوئی. اور آپ دیکھ لیں کہ سوشل میڈیا پہ یہ جو سوشل میڈیا کا میں وہیں آ رہا تھا، آپ نے ذکر کر دیا ہے